بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اتباع سنت اور تقلید کے تعلق سے ایک اہم اقتباس فضیلت الشیخ علامہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہ مختصر رسالہ اہمیت العنایت بالتفسیر والحدیث والفقہ، یعنی تفسیر، حدیث اور فقہ کے علم کا اہتمام کرنا، اس کی اہمیت کے تعلق سے آپ ان کا تعارف پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو فقہ ہے وہ کتاب و سنت کے فہم کا نام ہے، اور آگے چل کر مختلف مفید عناوین آپ قائم کرتے ہیں، جیسا کہ فقہ جو ہے وہ دو قسم کی ہے، فقہ اکبر ہے، فقہ اصغر ہے۔ جو عقیدے کے تعلق سے ہیں اسے فقہ اکبر کہا جاتا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے فقہ اصغر کہا جاتا ہے، اور ان دونوں میں کیا تعلق ہے اور کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ جو ہیں، ان کے مذاہب کا فقہ کے تعلق سے مشہور ہونا، ان کے علاوہ دیگر کے بنسبت جو دوسرے ائمہ ہیں ان کے بنسبت فرماتے ہیں کہ جو فقہ کے متعلق مشہور ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام العقین کے شروع میں ایک بہت بڑی تعداد ذکر کی، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور جو ان کے بعد آئے، جو فقہ اور فتویٰ کے تعلق سے مشہور ہوئے، اور فقہ کے تعلق سے مشہور ہونے میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ائمہ اربعہ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ الامام ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، جن کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی، الامام مالک بن انس، جن کی وفات 179 ہجری میں ہوئی، امام محمد بن ادریس الشافعی، جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، اور الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ سب پر اپنی رحمت فرمائے، ان کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ پھر شیخ نے کسی شاعر کا شعر ذکر کیا کہ ان کے سن وفات کے اعتبار سے اس نے ایک نظم میں ایک شعر بھی اس طریقے سے لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور ہیں، جبکہ جو تین باقی کے ہیں ان سب کی کنیت ابی عبداللہ ہے۔ امام شافعی جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام مالک کے، اور جو احمد ہیں وہ شاگرد ہیں شافعی کے، اور ان کی ایک دوسرے سے روایتیں بھی ثابت ہیں، جیسا کہ مسند امام احمد میں ہیں۔ اس میں امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن ادریس یعنی الشافعی نے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے ابن شہاب، وہ عبد الرحمن سے، وہ کعب ابن مالک سے، انہوں نے خبر دی کہ ان کے والد کعب ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ حدیث ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی کیفیت ذکر کی، کس طریقے سے جنت کے پیڑوں پر، اس کے درختوں پر مومن کی جو روح ہوتی ہے معلق ہوتی ہے آخر تک۔ فرماتے ہیں کہ یہ اسناد صحیح عزیز ہے، بہت عظیم ہے، جس میں ائمہ اربعہ جن کے مذاہب کی اتباع کی جاتی ہے ان میں سے تین شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ائمہ اربعہ کے دور میں ہی بہت سارے علماء فقہ اور فتاویٰ کے تعلق سے مشہور تھے، لیکن ان کے مذاہب مشہور نہ ہوئے، جس طریقے سے ائمہ اربعہ یہ چار مذاہب مشہور ہوئے ان ائمہ کے تعلق سے، کیونکہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے تلاميذ تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کی اتباع کرنے والے، جنہوں نے ان کے
اقوال کو جمع کرنا، اس کو تحریر کرنا، اس کو ترتیب دینا، تدوین کرنا، اس کا خصوصی اہتمام کیا، جبکہ جو دیگر تھے ان کا اس طریقے سے ان کے شاگردوں نے اہتمام نہیں کیا۔ اور ان مشہور علماء کرام میں سے جو فقہ کے تعلق سے مشہور تھے وہ امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، جو کہ شام کے فقیہ اور محدث تھے، آپ کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، اور امام سفیان بن سعید الثوری، جو کہ کوفہ کے فقیہ اور محدث تھے، آپ کی وفات 161 ہجری میں ہوئی۔ یہ تو ایسے تھے کہ انہیں بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ اس طرح امام لیث بن سعد، جو کہ مصر کے فقیہ اور محدث تھے، آپ کی وفات 175 ہجری میں ہوئی۔ امام اسحاق بن ابراہیم بن خلد بن رحوے الحنظلی المروزی، آپ کی وفات 238 ہجری میں ہوئی۔ آپ بھی انہی میں سے جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی اپنے جامع ترمذی میں فقہی مسائل کے تعلق سے ان کے اقوال لے کر آتے ہیں، اور بہت زیادہ انہیں شافعی اور احمد رحمہ اللہ کے برابر جو ہے ذکر کرتے ہیں، یا ان میں سے ایک کے ساتھ۔ آگے عنوان قائم کرتے ہیں شیخ کہ کتب فقہ کی جانب رجوع کرنا اور ان سے استفادہ حاصل کرنا۔ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم جس طریقے سے حدیث اور اس کی شروع کی جانب رجوع کرتا ہے، جو کہ مشتمل ہوتی ہیں احادیث سے اخذ کیے جانے والے جو احکام ہیں، اس سے استنباط کیے جانے والے، اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ فقہ پر جو مدون کی گئی ہیں کتابیں، ان سے استفادہ حاصل کریں، تاکہ ان اقوال اور ان کے دلائل کی معرفت حاصل کریں، اور ان میں سے کون دلیل کے موافق ہو کر، اس کے مطابق ہو کر راجح قرار پاتا ہے۔ مذاہب اربعہ پر جو فقہی کتبیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ مختصر ہیں، کچھ طویل ہیں، تو ان میں سے سب سے زیادہ بھرپور اور شمولیت رکھنے والی کتاب المغنی ہے امام ابن قدامہ المقدسی کی، جن کی وفات 620 ہجری میں ہوئی۔ اسی طریقے سے المجموع ہے، جو کہ شرح مہذب کی امام نووی رحمہ اللہ 676 ہجری میں، جن کی وفات ہوئی۔ اسی طرح کتاب الاستذکار ہے ابی عمر بن عبد البر، جن کی وفات سن 463 ہجری میں ہوئی۔ اور اس لیے کہ یہ جو تین کتابیں ذکر کی ہیں، یہ فقہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مذاہب اربعہ وغیرہ کے فقہ پر مشتمل ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الروح میں فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کرام کے اقوال کو نصوص یعنی کتاب و سنت پر پیش کرتا ہے، ان کے ذریعے وزن کرتا ہے، اور اگر اس کے مخالف ہوں تو ان کی مخالفت کرتا ہے، ان اقوال میں جو نص کے مخالف ہوں تو اس نے ان کی جو ہے توہین نہیں کی، ان کے اقوال کی بے قدری نہیں کی، بلکہ انہی کے نقش قدم پر چل کر ان کی اقتداء کی ہے، کیونکہ وہ سب اس بات کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ حقیقی طور پر ان کا متبع اور پیروی کرنے والا ہے کہ جو ان کی وصیت پر چلتا ہے وہی ان کا اصل پیروکار ہے، نہ کہ جو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ان کے کسی قول میں جو کہ نص کے خلاف ہو، ان کی مخالفت کر جانا یہ اس سے سہل ترین اور آسان ہے کہ ان کے قاعدہ کلیہ کی مخالفت کرنا، جس کا انہوں نے حکم دیا، جس کی جانب انہوں نے دعوت دی کہ جو نص ہے، کتاب و سنت ہے، اسے ان کے اقوال پہ ترجیح دی جائے۔ تو یہاں سے آپ کے سامنے ایک عالم کی تقلید کی ہر وہ بات جو وہ کہے اس کا فرق واضح ہوگا اس میں، اور ان کے اقوال سے مدد لینا فہم حاصل کرنے کے لیے، ان کو جو نور ملا ان کے نور سے مستفید ہونے کے لیے، ان دونوں کا فرق آپ کو معلوم چلے گا، کیونکہ اس میں سے جو پہلا شخص ہیں وہ ان کے قول کو بنا نظر، بنا دیکھے اور بغیر دلیل کے طلب کیے کتاب و سنت میں سے لیتا ہے، بلکہ اسے اس رسی کی طرح بنا دیتا ہے، اس پھندے کی طرح، اس قلادے کی طرح جو گلے میں ڈالا جاتا ہے وہ پٹا، اسی لیے اسے تقلید کہا جاتا ہے، برخلاف اس شخص کے
جو ان کے فہم اور انہیں جو علم کا نور دیا گیا اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، اس سے استعانت حاصل کرتا ہے اس چیز تک پہنچنے کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اس صورت میں اس نے انہیں دلیل یعنی ایک رہنمائی بنایا اصل جو دلیل اول ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو جب اصل منزل اور دلیل تک اس نے پہنچا دیا تو پھر اس کے علاوہ جو دیگر جس سے استدلال یعنی رہنمائی لے کر وہاں تک پہنچا گیا تھا اس کی ضرورت باقی نہ رہی۔ جیسا کہ کوئی قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے مدد لیتا ہے، یعنی جو ہے ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے جب وہ قبلے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر ستاروں سے رہنمائی لینے کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو جائے تو اس کے لیے بالکل بھی لائق نہیں کہ وہ کسی کے قول کے وجہ سے اسے چھوڑ دیں۔ اور ساتھ ہی جب ایک طالب علم فقہا کی کتب کی جانب رجوع کرتا ہے تاکہ ان سے استفادہ حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ ان کی تعظیم و توقیر کرے اور ان کے طریقے پر چلے، اعتدال اختیار کرتے ہوئے ان کے تعلق سے اعتدال پر مبنی طریقہ اختیار کرے، ان میں سے کسی کے لیے تعصب اختیار نہ کرے، نہ ہی دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کے حق میں کوتاہی کریں، بلکہ جو ان کے لائق شان ذکر جمیل ہے اچھے طریقے سے ان کا ذکر کیا کریں۔ امام الطحاوی رحمہ اللہ اپنے عقیدہ اہل سنہ والجماعہ جو عقیدہ طحاویہ کے نام سے ہیں اس میں فرماتے ہیں جو علماء سلف ہیں سابقین میں سے اور جو ان کے بعد آئے تابعین میں سے جو کہ اہل خبر و اثر اور اہل فقہ و نظر ہیں ان کا ہم ذکر نہیں کرتے مگر اچھے طریقے سے پیارے اور خوبصورت پیرائے میں، جس نے ان کا برائی کے ساتھ ذکر کیا تو وہ سبیل پر صحیح راہ پر نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ اضواء البیان میں فرماتے ہیں، اپنی جو تفسیر ہے ان کی اس کی 7ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ بات اچھی طرح سے جان لو، ہمارا موقف ائمہ کرام رحمہم اللہ کے تعلق سے، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں یا ان کے علاوہ، وہ وہی ہے جو کہ تمام انصاف پسند مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور وہ ہے ان سے محبت کرنا، ان کو دوست رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا جلال و اکرام کرنا، ان کی تعریف کرنا جو ان کے لائق ہے ان کے علم و تقوی کی بنا پر، اور ان کی اتباع کرنا اس چیز پر کہ وہ کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ العمل بالکتاب و سنہ میں ان کی اتباع کرنا، وہ بھی یہ کرتے تھے، ہم بھی وہ کریں، اور کتاب و سنت کو ان کی رائے پر ترجیح دینا اور ان کے اقوال کی معلومات حاصل کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مدد لیں حق کو پہچاننے کی اور اس چیز کو چھوڑنے کی جو کہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، اس میں سے جو چیز اس کے خلاف ہوں ہم اس میں سے چھوڑ دیں، ان کے اقوال سے مدد لیں تاکہ کتاب و سنت کا صحیح فہم حاصل ہو، اور اگر کوئی بات ان کے خلاف جاتی ہے کتاب و سنت کے اسے چھوڑ دیں۔ البتہ جو مسائل جس میں کوئی ایسے مسائل جس میں کوئی نص نہیں تو اس میں صحیح صواب بات یہ ہے کہ ان کے اجتہادات پر نظر ڈالی جائے، کہ ان کے اجتہاد کی پیروی کرنا ہمارے اپنے اجتہاد کی پیروی کرنے سے زیادہ راست بات ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ علم اور تقوی میں ہم سے بڑھ کر تھے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح دیکھ بھال لیں اور اپنے لیے بھرپور احتیاط اختیار کریں کہ وہ اقوال میں سے وہ قول اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے زیادہ قریب ہو، زیادہ احتیاط پر مبنی ہو اور شک و شبہ سے زیادہ دور ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو اپناؤ جو شک شبہ میں نہ ڈالے، اسے چھوڑ کر جو شک شبہ میں ڈالتی ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچا، حلال حرام تو واضح ہیں، اس کے علاوہ جو بیچ کی چیزیں شبہات ہیں اس سے بھی بچا تو اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ تو قول فصل جو ہے حقیقت پر مبنی ان ائمہ کرام رحمہ اللہ کے تعلق سے وہ یہ ہیں کہ یہ مسلمانوں میں سے بہترین تھے، لیکن وہ
غلطی سے پاک نہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان میں سے جس چیز میں وہ صحیح موقف پر ہوئے، انہوں نے ثواب اور صحیح بات کو پایا، تو انہیں 2 اجر ملیں گے، اجتہاد کا اور صحیح قول کو پا لینے کا، اور جس میں اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی تو وہ پھر بھی اجر پائیں گے ہر حال میں، اور انہیں ان کے اوپر کوئی مذمت اور عیب نہیں اور نہ نقص ہیں۔ لیکن جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ان پر حاکم ہوں گی، ان پر اور ان کے اقوال پر، جیسا کہ بات کسی سے مخفی نہیں۔ تو آپ جو ہے ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے کہ جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بس ان کے اقوال کو لے کے سمجھتے ہیں کہ اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے، یا ان پر انہیں مقدم رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ آگے شیخ نے عنوان قائم کیا ہے کہ ائمہ اربعہ جو ہیں رحمہم اللہ، ان کی وصیتیں ہیں کہ دلائل کی طرف رجوع کیا جائے، نہ کہ ان کے اقوال کی طرف۔ ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، مالک، الشافعی اور احمد رحمہ اللہ، اور ان کے علاوہ جو اہل علم مجتہدین تھے، جس چیز میں انہوں نے ثواب صحیح بات کو پایا ان کے لیے دوہرا اجر ہے اجتہاد کا اور صحیح بات کو پانے کا، اور جس میں غلطی ہو گئی تو پھر بھی وہ معجور ہیں ایک اجر کے ساتھ، اپنے اجتہاد کی وجہ سے کہ انہوں نے کوشش کی، جد و جہد کی، محنت کی، حق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ اس بارے میں حدیث بھی موجود ہیں۔ چنانچہ خود ائمہ اربعہ سے اس قسم کے اقوال اور نصوص وارد ہیں کہ انہوں نے دوسروں کو اس بات کی وصیت کی کہ اس چیز کو لیا کریں جس پر دلائل ہوں، اور ان کے اقوال کو چھوڑ دیا کریں۔ شیخ صالح الحلانی، جن کی وفات 1218 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب اقاض الحمم میں کہتے ہیں، ان سے اقوال نقل کرتے ہوئے، جن میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اگر میں نے کوئی بات کہی اور کتاب اللہ اس کے مخالف ہو تو میرے قول کو کتاب اللہ کے سامنے چھوڑ دو۔ پھر ان سے کہا گیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یعنی حدیث اس کے مخالف ہو تو آپ نے فرمایا کہ میرے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آپ کی حدیث کے آگے چھوڑ دو۔ پھر کہا گیا اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول آپ کی بات کے مخالف ہو تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ میرے قول کو صحابہ کرام کے قول کے سامنے چھوڑ دو۔ اسی طرح آپ کا ایک اور قول ہے کہ کسی کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ ہمارے اقوال کو لیں جس کا ماخذ کتاب و سنت اور اجماع امت یا واضح اور جلی قیاس میں سے اس مسئلے کے تعلق سے اسے معلوم نہ ہو، حلال نہیں کہ وہ لے۔ ایک اور مشہور روایت اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا قول کہ میں تو ایک بشر انسان ہوں، غلطی بھی کر جاتا ہوں، صحیح بات کو بھی پاتا ہوں، میری رائے کو دیکھو، اس کو جو ہے جانچ پڑتال اس کی کیا کرو، تحقیق کرو، اس میں سے جو کوئی کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو، اور جو کچھ بھی کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو۔ اسی طرح امام الشافعی رحمہ اللہ کے اقوال میں سے یہ ہیں، فرماتے ہیں امام الشافعی کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اوجھل ہو جاتی ہے، تو جو کچھ بھی کتنا کچھ بھی میں کہوں، کوئی قول یا کوئی اصول قائم کروں اصولوں میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برخلاف کچھ ثابت ہو جو کچھ میں نے کہا، تو اصل قول جو لیا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہوگا، نہ کہ میرا قول۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر میری کتاب میں کوئی ایسی چیز پاؤ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات کرنا، اس کے قائل ہونا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اسے چھوڑ دینا۔ اور فرمایا کہ لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح ہو جائے تو
تو اس کے لیے ہرگز بھی لائق نہیں کہ وہ کسی کے قول کی خاطر اسے چھوڑ دیں۔ اسی سے فرمایا ہر وہ مسئلہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر حدیث صحیح طور پہ ثابت ہو اہل نقل کے ہاں جو سند سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف ہو جو کچھ میں نے کہا، تو میں پہلے ہی اپنی زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، چاہے مجھ تک خبر پہنچے نہ پہنچے، اور اپنے موت کے بعد بھی کبھی ایسا ہو تو پہلے ہی میں رجوع کر چکا ہوں۔ اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا، الاوزاعی جو ہیں وہ کیا میں ان کی اتباع کروں، یعنی کسی نے پوچھا، یا امام مالک کی، تو آپ نے فرمایا اپنے دین کے تعلق سے ان میں سے کسی کی تقلید نہ کرو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے آئے اسے لے لو، پھر تابعین سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر انسان کو اختیار حاصل ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ میری تقلید نہ کرو، نہ ہی مالک کی، نہ شافعی، نہ الاوزاعی، نہ ثوری کی، اس جگہ سے لو جہاں سے انہوں نے لیا، یہ کتاب سنت سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شیخ علامہ الالبانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نماز کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب مشہور صفت صلاۃ النبی میں بھی یہ اقوال لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ ائمہ اربعہ سے یہ جو منقول باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، یہ ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کتنا زیادہ وہ اس بات سے پرہیز کرتے تھے، ورع رکھتے تھے، اور کتنا وہ فقہ اور فہم دین کا رکھتے تھے، اور انصاف پر مبنی جو ہے مواقف اختیار کرتے تھے۔ تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر خواہی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان کی وصیتوں کو پکڑ لے، اپنے پلے باندھ لے۔ اور ابھی قریب ہی امام ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر ہوا، دوبارہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص علماء کرام کے اقوال کو نصوص پر پیش کرتا ہے، ان کے ذریعے اس کا وزن کرتا ہے، جو اس کے مخالف ہوں نص کے انہیں چھوڑ دیتا ہے، تو اس شخص نے کوئی ان کی جو ہے گستاخی توہین نہیں کی، نہ ان کے اقوال کی بے قدری کی ہے، بلکہ اصل میں تو اسی نے ان کی اقتداء اور پیروی کی ہے، کیونکہ ان سب نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ جو ہے جب ہماری بات کے خلاف نص آ جائے تو چھوڑ دو اسے۔ تو حقیقی طور پہ تو یہی ان کا اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا ہے، جو ان کے احکام پر چلتا ہے، ان کی وصیت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ آگے شیخ عنوان قائم کرتے ہیں کہ کس چیز سے ہم انہیں ایکسکیوز دیں، عذر بیان کریں اگر ہم پاتے ہیں کہ ائمہ اربعہ یا ان کے علاوہ ان کا کوئی قول ایسا ہو کہ صحیح حدیث اس کے خلاف پائی جائے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ جو مذکورہ وصیتیں ہیں ائمہ اربعہ کے کلام میں سے، جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جو ان کے جو ہے ان کے فضیلت، ان کے قابل صد احترام ہونے کی دلیل ہے، اور سنت کی اتباع کرنے کی بھی دلیل ہے کہ وہ اس کی اتباع کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس کی جانب دعوت دیتے تھے کہ سنت کی اتباع کرو، اور ان کے اقوال کی طرف نہ پلٹو، یا ان کے علاوہ کسی غیر کے اقوال کی طرف اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برخلاف ہو۔ چنانچہ جو کوئی بھی ائمہ اربعہ ان کے علاوہ میں سے کسی کا قول پاتا ہے کہ صحیح حدیث اس کے خلاف ہے، تو ان کے اپنے عذر ہیں اس کے تعلق سے، جس کی وضاحت علماء کرام نے کی ہے، جن میں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔ اس تعلق سے خصوصی طور پر آپ نے رسالہ تالیف کیا، رفع الملام عن ائمۃ العلام، یعنی مشہور ائمہ پہ سے ملامتوں کا اٹھایا جانا جو لوگوں نے ان کے ذمہ لگا دی ہیں، یعنی کوئی سمجھے کہ جان بوجھ کے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی طریقے سے جان لی جائے کہ یہ جو قابل اعتماد اور مقبول لوگوں میں مقبول ائمہ کرام ہیں، ان میں سے کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کی مخالفت کی ہو، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ، کیونکہ وہ سب کے سب اس بات پر متفق تھے، یقینی طور پر اتفاق تھا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے،
اور تمام لوگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ اس کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اگر کسی کو ملے ان میں سے کسی کا قول جس کے مخالف صحیح حدیث آئی ہو تو لازماً اس کا کوئی عذر ہوگا اس کے چھوڑنے میں۔ اور جتنے بھی عذر ان کے متعلق پیش کیے گئے ہیں وہ 3 اقسام کے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کا یہ خیال اور اعتقاد نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یعنی ان کے نزدیک صحیح طور پہ یعنی سند سے وہ ثابت نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ اس قول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ معنی نکلتا ہے یا آپ کی یہ مراد ہے، وہ دوسری مراد لیتے ہوں۔ تیسرا یہ کہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ حکم منسوخ ہے، اور پھر اس کی دلائل موجود ہیں ان کے پاس۔ تو یہ 3 اصناف و اقسام ہیں جس سے مختلف اسباب، متعدد اسباب نکلتے ہیں، یعنی ان کا خلاصہ یہ ہے۔ آپ نے ذکر کیا اور وہ 10 اسباب بنتے ہیں۔ تو یہ جو رسالہ ہے یہ مجموع فتاوی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی 20ویں جلد میں آپ کو مل جائے گا، اور یہ مختصر رسالہ ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، جس کی تعریف شیخ جمال الدین القاسمی دمشقی، جن کی وفات 1332 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل میں تعریف فرمائی ہے کہ اس باب میں سب سے مفید جو چیز تالیف کی گئی ہے وہ کتاب رفع الملام عن الائمۃ العلام ہے، جو کہ شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ اگر چین تک بھی کسی کو سفر کر کے اسے لینے پانے کے لیے جانا پڑے تو جانا چاہیے، جیسا کہ ایک مثال دی جاتی ہے، اور اسے اپنے جبڑوں کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر جو ائمہ کرام کے عذر پیش کرتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ان سب کی کوشش اور جد و جہد حق کو اور ہدایت کو پانے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آگے شیخ عنوان قائم کرتے ہیں کہ مذاہب اربعہ جو ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے کا کیا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ائمہ اربعہ ہیں ابو حنیفہ، مالک، الشافعی اور احمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ مجتہد علماء کرام ہیں، اور ان کا جو اجتہاد ہے وہ انہی 2 چیزوں کے درمیان گردش کرتا ہے، یا 1 اجر ملتا ہے یا 2 اجر ملتے ہیں، اور ان کی اچھی خاصی وصیتیں ابھی ہم نے ذکر کی ہیں کہ ان کی تقلید کو چھوڑا جائے اور دلائل کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو کوئی بھی حق کی معرفت دلیل کی روشنی میں حاصل کر سکتا ہے تو اس پر یہ متعین ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کو لیں اور ان کی وصیتوں کو نافذ کرے اپنے پر۔ امام الشافعی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی، بارہا شیخ نے اس کو ذکر کیا کہ لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو جائے تو اس کے لیے ہرگز بھی لائق نہیں کہ وہ کسی کے قول کی خاطر اسے چھوڑ دیں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالم کے اوپر حرام ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لینے کے بعد اس کی مخالفت کریں۔ یہ قول فتح الباری میں موجود ہیں۔ اور 2 رکعتوں کے بعد اٹھ کر جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ سنت ہے، اگرچہ الشافعی نے اس کو ذکر نہیں کیا، اس کی اسناد صحیح ہیں، اور انہوں نے ہی یہ فرمایا ہے کہ سنت کے ذریعے بات کیا کرو اور میرے قول کو چھوڑ دو۔ یہ بات فتح الباری میں ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ کہ اہل سنت میں سے کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ ائمہ اربعہ کا کسی بات پر اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہے اور وہ معصوم ہے، یعنی غلطی سے پاک ہے، اور نہ ہی کبھی کسی نے کہا ہے کہ حق جو ہے اسی میں منحصر ہے اور جو اس سے باہر وہ باطل ہیں۔ بلکہ اگر کوئی ایسا قول کہے کہ جو ان ائمہ کے اتباع میں سے نہ ہو، ان 4 ائمہ کی، جیسے کہ سفیان الثوری ہیں، الاوزاعی ہیں، یا لیث ابن سعد ہیں، اور جو ان سے پہلے مجتہدین گزرے ہیں، ایسا قول وہ اختیار کرے جو ان ائمہ اربعہ کے قول کے خلاف ہیں، تو جس چیز میں ان کا اختلاف اور تنازع ہے اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیرا جائے گا، اور قول راجح وہ ہوگا جس پر دلیل قائم ہوگی۔ یہ بات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں ذکر کی
اور یہ بات معلوم ہے کہ ان ائمہ میں سے سب سے پہلے ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، جن کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی اور وفات 150 ہجری میں. تو جس چیز پر لوگ ان ائمہ اربعہ کی پیدائش سے پہلے تھے، وہی چیز اس بات کی لائق ہے کہ ان ائمہ کے زمانے میں بھی اس پر چلا جائے اور اس کے بعد بھی. اور وہ کیا تھا؟ دلائل کی طرف رجوع کرنا اور تقلید کو ترک کرنا. جہاں تک عامی کا معاملہ ہے، عام عوام جو جاہل ہیں اور جو حق کی معرفت کئی مسائل میں سے اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے، اور اہل علم میں سے کسی ایسے کو نہیں پاتے جو انہیں وہ علم و بصیرت دیں، تو اس کے لیے روا ہے کہ وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی کی تقلید کریں، کیونکہ وہ تو مضطر ہیں، یعنی مجبور و لاچار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تمہاری استطاعت ہو. ہمارے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ الصابونی کا رد کرتے ہوئے ائمہ اربعہ کی تقلید کے تعلق سے فرماتے ہیں، یعنی الصابونی کہتا ہے انہو من اوجب الواجبات، یہ تمام واجبات سے ہٹ کر واجب ہے ائمہ اربعہ کی تقلید. اس کا رد کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کا اطلاق کرنا غلطی پر مبنی ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ یا ان کے علاوہ میں سے کسی کی تقلید واجب نہیں ہے، چاہے جس قدر بھی اسے علم ہو، کیونکہ جو حق ہے وہ کتاب و سنت کی اتباع میں ہے، نہ کہ لوگوں میں سے کسی کی تقلید کرنے میں. اور زیادہ سے زیادہ معاملہ اس حد تک ہے کہ جو تقلید اگر کہ اس کی کوئی گنجائش بھی نکلتی ہے، وہ ضرورت اور لاچاری کے وقت نکلتی ہے کہ اس کی تقلید کی جائے جس کے علم و فضل اور عقیدے میں استقامت کو جانا پہچانا جاتا ہے. جیسا کہ اس بات کی تفصیل علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں ذکر کی ہے. یہی وجہ ہے کہ خود یہ ائمہ رحمہم اللہ اس بات سے ہرگز بھی راضی نہ تھے کہ ان کے کلام کو لیا جائے مگر وہی جو کتاب و سنت کے موافق ہو. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس صاحب قبر کے. یعنی یہ کہتے ہوئے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اشارہ فرمایا، اور اسی طرح ان کے جو دیگر بھائی ہیں ائمہ میں سے، اس معنی کہ ان سے باتیں ذکر ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، کہ اسی طرح ان کے جو ائمہ میں سے دیگر بھائی یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی طرح جو دیگر ائمہ ہیں، اس معنی کے اقوال ان سے ثابت ہیں. بلکہ معذرت، یعنی یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا قول نقل فرما رہے ہیں شیخ عبد المحسن. جو شیخ فرماتے ہیں جس کے لیے ممکن ہے، عبور رکھتا ہے اس بات پہ کہ وہ کتاب و سنت سے جو ہے مسائل اخذ کر سکتا ہے، تو اس پر یہ متعین ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں سے کسی کی تقلید نہ کریں، اور جس چیز میں اختلاف ہو تو جو اقرب ترین، قریب ترین، حق کے قریب ترین قول ہے اس کو لیں، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے جائز اور مشروع ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کریں. جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی علماء کرام سے پوچھ لو، سوال کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. سورۃ النحل میں فرمایا. تو یہ مجموع فتاوی مقالات متنوعہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے منقول ذکر کیا گیا. اسی طرح ہمارے شیخ علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر اضواء البیان میں فرماتے ہیں اہل علم کا اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ مجبوری، لاچاری، ضرورت کے تحت اس کے احوال خصوصی ہوتے ہیں جو کہ اپنی مرضی اور اختیار کے احکامات سے الگ ہوتے ہیں، جو نارمل سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو ہر وہ مسلمان جو کسی ضرورت میں، مجبوری میں پڑ جائے کسی بھی چیز میں، صحیح اور حقیقی طور پر اس کی یہ مجبوری ہو، تو اس کے معاملے میں وسعت ہے اور گنجائش ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں اس سے معلوم چلا کہ ایک مضطر کے لیے، ایک مجبور و لاچار کے لیے جو ہے اندھی تقلید کرنے کی حقیقی ضرورت اور اس کے جانب مجبور ہو جانا پایا جاتا ہے، اس طور پہ کہ اسے بالکل بھی اس بات کی قدرت حاصل نہیں اس کے علاوہ کسی چیز کی، یعنی بالکل جاہل ہوئے کر نہیں سکتا. ساتھ ہی تو آپ اس قول کو سمجھیں
شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ کہ اس سے یہ بات معلوم چلی کہ حقیقی طور پر تقلید کی جانب مجبور لاچار کون ہوتا ہے، یعنی مصنوعی طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ، کہ جس کو بالکل بھی اس بات کی صلاحیت قدرت نہیں ہے اس چیز کے علاوہ، ساتھ ہی اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی اصل میں فہم حاصل کرنے کے لیے، یا پھر فہم کی اس کو قدرت تو حاصل تھی یعنی، لیکن اس قسم کے عوائق تھے بیچ میں، رکاوٹیں تھیں جو اس پر غالب تھیں کہ وہ علم حاصل نہ کر سکے، یا ابھی وہ اپنے علم حاصل کرنے کے مرحلے میں ہیں، اسی اثنا میں ہیں یعنی، لیکن وہ تدریجی طور پہ بتدریج درجہ بدرجہ پڑھ رہا ہے، ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا ہے، کیونکہ ایک انسان پر تو ممکن نہیں کہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں پڑھ لے، اس درجے پہ پہنچ جائے، یا پھر اسے اس درجے کا کوئی نہیں ملا جو کفایت کرتا اس چیز کو پڑھا دینے میں یا سمجھا دینے میں، تو وہ معذور ہے ایک قسم کا تقلید کے، اس مذکورہ تقلید کے تعلق سے مجبوری میں اور ضرورت اور اضطرار کی حالت میں، کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی گنجائش ہی نہیں، لیکن جو اس بات پر قادر ہو کہ علم حاصل کرے، لیکن اس کی اپنی کوتاہی کا علم حاصل نہیں کرتا اور لوگوں کی رائے کو مقدم رکھتا ہے وحی کے علم پر، تو پھر وہ کوئی معذور نہیں ہے۔ آگے شیخ عنوان قائم کرتے ہیں کہ فقہ کا علم حاصل کرنا، فقہ پڑھنا ان اہل سنہ کے جو مذاہب اربعہ ہیں ان میں سے کسی مذہب کے مطابق، شیخ فرماتے ہیں ایک طالب علم کے لیے جو فقہ کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، یہ مناسب ہے کہ اہل سنہ کے جو 4 مذاہب ہیں ان میں سے کسی مذہب کے مطابق وہ کریں، ایسے مشائخ کے پاس، علماء کے پاس جو اس فقہ میں متمکن ہوں، اس میں ماہر ہوں، پختہ ہوں، اور علماء کے اقوال کی معرفت حاصل کرنا، ان کے دلائل حاصل کرنا، معلوم کرنا کہ یہ ان کی دلیل ہے، اور جس چیز کی سپورٹ دلیل کرتی ہے اس کو ترجیح دینا، جیسا کہ یہ ائمہ اربعہ کی خود وصیت ہے۔ قدیم ہو یا جدید، علماء کرام کا فقہ کی تعلیم دینے کا یہی طریقہ رہا ہے، ان کی عادت رہی ہے، پھر ان کا آخری معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ علم میں پختہ ہو جاتے ہیں، اس میں انہیں ایک نام اور مقام حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دلائل کی روشنی میں ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس مذہب کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو جو انہوں نے پڑھا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم جو بڑے نامور تھے، لیکن ان مذاہب کے جانب انہیں منسوب کیا جاتا ہے جس پر انہوں نے جو ہے تربیت پائی، نشو و نما پائی اور اس کا اہتمام کیا، اگرچہ وہ اس کے مقلدین نہیں تھے، جیسے کہ امام ابن عبد البر کو مالکیہ میں سے گنتے ہیں، اور امام الذہبی ابن کثیر کو شافعیہ میں سے، ابن تیمیہ، ابن القیم اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہم ان کو حنابلہ میں سے گنتے ہیں۔ اور میں نے یہ جو کہا ہے کہ اہل سنہ کے 4 مذاہب میں سے کسی مذہب کو لیں، وہ صرف اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ یہ جو مذاہب ہیں اس کو جمع کرنا، اس تحریر، ترتیب، تدوین، اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، تو اس میں آسانی رہتی ہے پڑھانے والے شیخ کے لیے بھی، اور جو تلمید ہے، جو شاگرد ہے پڑھنے والا، اس کے لیے بھی، لیکن ضروری ہے کہ یہ جو پڑھائی ہو یہ مبنی ہو ان کے اقوال کی، کسی بھی مسئلے میں جو معرفت آپ حاصل کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، ان کے دلائل بھی معلوم ہوں، اور راجح کو ترجیح دینا دلیل کی روشنی میں وہ بھی آپ کو آتا ہو۔ پھر شیخ عنوان قائم کرتے ہیں کہ حدیث اور فقہ کا جو علم حاصل کرنا ہے ان میں کس طرح جمع کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے اہم ترین باتوں میں سے یہ ہیں کہ اس کی جو پڑھائی ہے وہ حدیث اور فقہ کو جمع کرنے والی ہوں، دلیل اور مدلول کو، یعنی حدیث کا جو علم حاصل بس اس بات سے خالی نہ ہو، محض بس اس پر مبنی ہو کہ حدیث کے مختلف جو طرق ہیں ان کی کثرت جمع کریں، جبکہ جو اس میں جو فقہی مسائل ہیں اس سے وہ غافل ہوں اور اہل علم کے اقوال سے غافل ہوں، اور اس کے بالمقابل وہ کہ اس کے سارا لینا دینا یہی نہ ہو، فقہی مسائل
کو جاننے کے تعلق سے کہ بس مسائل جمع کر رہا ہے، اس فقہ میں یہ مسائل ہیں، اگرچہ اس کی وہ دلائل نہ جانیں اور ان میں سے راجح کو ترجیح دینا وہ بھی نہ جانیں، بس جو ہے فقہی مسائل آتے ہیں. کیونکہ اگر وہ فقہ کی جو جانب ہے اس میں خلل ہو اس کے، تو بہت سارے مسائل کی معرفت اور احکام وہ نہیں جان پائے گا. اور اگر حدیث کی طرف کچھ خلل ہو تو اس سے وہ علم فوت ہو جائے گا بہت سے فقہی مسائل کے دلائل کا، اور ممکن ہے کہ وہ ضعیف حدیث سے دلیل پکڑ رہا ہو کیونکہ اس نے اس کا اہتمام نہیں کیا اور اسے یہ ملکہ حاصل نہیں ہوا کہ وہ معلوم کر سکے صحیح حدیث کی معرفت کہ جس کی جانب رجوع کیا جاتا ہے، اور جو ضعیف ہے اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. تو امام سلیمان الخطابی رحمہ اللہ، جن کی وفات 388 ہجری میں ہوئی، وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں اپنی کتاب معالم السنن، سنن ابی داؤد میں، اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ حدیث اور فقہ کی معرفت کی اہمیت، ان کو جمع کرنا آپس میں، کیونکہ جو فقیہ ہیں اس کے لیے حدیث لازم ہے اور جو محدث ہے اس کے لیے فقہ لازم ہے. اس کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے زمانے کے اہل علم کو دیکھا کہ وہ دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں، دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اصحاب الحدیث و اثر اور اہل فقہ و نظر، اور ہر ایک ان میں سے اپنے جو دوسرا فریق ہے اس سے ممتاز ہے حاجت کے اعتبار سے، اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے مستغنی بے نیاز نہیں ہو سکتا جو مقصد اور وہ ارادہ خیر چاہتے ہیں اس کو پانے کے تعلق سے. کیونکہ جو حدیث ہے اس کا مقام اساس اور بنیاد کے طور پر ہے، اور جو فقہ ہے اس کا مقام اس بلڈنگ عمارت کی طرح ہے جو کہ فروع، یعنی جو درخت کی اصل جڑ ہے اور یہ اس کی شاخیں ہیں، اس طور پہ ان کا آپس میں باہمی تعلق ہے. چنانچہ ہر وہ عمارت جس کی بنیاد اور اساس اور جڑیں صحیح نہ ہوں تو وہ گر جاتی ہے. اسی طرح ہر وہ بنیاد اور اساس جس پر کوئی عمارت قائم نہ ہو تو وہ بیابان ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں. جہاں تک اہل اثر و حدیث کا تعلق ہے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اسی میں روایات اور ان کے طرق کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس میں سے جو غریب اور شاذ حدیث میں سے اس کی طلب میں رہتے ہیں، جن میں سے اکثر موضوع، من گھڑت یا مقلوب ہوتی ہیں، اور وہ متن کا کوئی اہتمام نہیں کرتے اور معانی کا فہم صحیح طور پہ نہیں رکھتے. ان سے جو مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، اس میں سے نکالا جاتا ہے کہ کس طرف کس طور پہ حدیث جا رہی ہے، کیا ثابت کر رہی ہے، اور اس میں جو چھپے فقہ اور فہم کے خزانے ہیں اس کا بھی استخراج نہیں کرتے، نہ اس میں سے نکالتے ہیں، بلکہ وہ کبھی تو فقہاء کرام کی عیب جوئی کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور ان کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں کہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہوئے وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کا جو مبلغ علم ہے، جہاں تک پہنچتا ہے، جو انہیں دیا گیا ہے، اس میں کوتاہی کا شکار ہیں اور اپنے اس برے قول کی وجہ سے گنہگار ہیں. جہاں تک دوسرے طبقے کا تعلق ہے جو کہ اہل فقہ و نظر ہیں، ان میں سے بھی جو اکثر ہیں وہ حدیث کی جانب اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے مگر بہت کم، اور قریب ہے کہ کوئی تمیز ہی نہیں کرتے صحیح اور سقیم میں، صحیح اور ضعیف میں، اور اس میں سے جید ہے اور ردی ہے، اس میں کوئی امتیاز ان کو فرق حاصل نہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اپنے مخالف کے خلاف جو حدیث انہیں پہنچی ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں جو ان کے مذہب کے اور جس قول کے وہ قائل ہیں اس کے حق میں ہو، اگرچہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، جو ان کے جو رائے ہیں اس کے موافق ہوں، جس کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی یعنی جو ہے اس کی حیثیت سند کیسی بھی ہو.
بلکہ آپس میں اس بات کی ملی بھگت بھی کر لیتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جائے گا، منقطع کو بھی، اگر وہ ہمارے درمیان زبان زد عام ہو، آپس میں چلتی ہوں، اگرچہ وہ ثابت نہ ہو، علم یقینی اس کا نہ ہو. تو یہ رائے کے تعلق سے گمراہی ہے اور اس میں غبن ہے. آخر میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ اختلاف کی قسم ہوتی ہے تنوع اور تضاد، یعنی ایک تو بالکل متضاد ہوتا ہے ایک دوسرے کے، ایک ہوتا ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے اختلاف لیکن ہوتا نہیں ہے، مختلف انواع کو اختیار کیا گیا ہوتا ہے. اور جو دوسرا قول ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، یعنی جو بھی اجتہاد کرے وہ صحیح بات کو ہی پاتا ہے. اس کے تعلق سے ایک سوالیہ نشان بنا کر شیخ اس کے تحت عنوان قائم کر کے بات کرتے ہیں کہ فقہی مسائل کے تعلق سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ دو اقسام میں تقسیم ہوتا ہے. ایک اختلاف تنوع ہوتا ہے اور ایک اختلاف تضاد ہوتا ہے. جو اختلاف تنوع ہوتا ہے وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ حق مختلف انواع کا تھا، ان میں سے ایک نوع لے لی کسی نے. اس کی مثال جو نماز کے شروع میں دعا استفتاح ہوتی ہے، اسی طرح جو تشہد ہیں اس کے جو الفاظ ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہیں اور ایک سے زیادہ ثابت ہیں وہ سب حق ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو جو لیتا ہے وہ حق کی مختلف انواع میں سے ایک نوع کو لیتا ہے. لیکن ایک مسلمان ایک ہی نماز میں ان سب کو جمع نہیں کرتا. چنانچہ اگر کوئی عالم اجتہاد کرتا ہے ان میں سے کسی ایک نوع اور قسم کو لے لیتا ہے اور دوسرا عالم کسی دوسری نوع کو لے لیتا ہے تو یہ اختلاف غیر مؤثر ہے، یعنی اثر انداز نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے. ہر مجتہد اس میں مصیب ہے اور اس کو اجر ملے گا، جیسا کہ وہ حق پانے والے کو ثواب ملتا ہے اور صحیح بات کو پاتا ہے. جہاں تک اختلاف تضاد کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم کوئی بات کہے کسی مسئلے میں اور دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ، بالکل اس کے متضاد بات کریں. جیسا کہ کسی معاملے کے تعلق سے وہ کہے حلال ہے، دوسرا کہے وہ حرام ہے، یا کوئی کسی مسئلے کے تعلق سے کہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، دوسرا کہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا کہے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، دوسرا کہے نہیں باطل ہوتی. تو اس قسم کا جو اختلاف ہے اس میں ہر جو مجتہد مصیب، ہر جو اجتہاد کرنے والا ہے وہ ایک اجر کو پانے والا ہے، یا تو ایک یا دو اجر کے درمیان ہوگا. اس طور پہ یعنی اجتہاد کیا تو صحیح کیا اس نے، لیکن دو اجر پائے گا صحیح ہونے پہ، دوسرا اجتہاد کرنے پر اجر پائے گا، لیکن حق کو پا لینے میں دونوں برابر ہیں، مصیب ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو شخص صحیح اجتہاد کیا اور صحیح حق موقف بات کو اس نے پایا تو اس کے لیے دو اجر ہے، اجتہاد کا اور صحیح بات کو پانے کا، اور ان میں سے ایک جو ہوگا وہ ضرور خطا اور غلطی پر ہوگا، اجتہاد کرنے کا صرف اجر ملے گا. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے حدیث ہیں، اذا حکم الحاکم، جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے، فاجتہد اور اجتہاد کرتا ہے، ثم اصاب پھر صحیح بات کو پا لیتا ہے، فلہ اجران اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل. واذا حکم اور اگر وہ حکم کرتا ہے، فاجتہد اجتہاد کرتا ہے، ثم اخطا پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، فلہ اجر تو اسے ایک اجر ملے گا. اگر ہر مجتہد اختلاف کی صورت میں مصیب ہوتا، حق کو پانے والا ہوتا، تو مجتہدین کی یہ تقسیم اس حدیث میں نہ ہوتی کہ ایک مصیب ہے ایک مخطی ہے، ایک نے صحیح ثواب بات کو پایا ہے دوسرے نے غلطی کی، اس کا کوئی معنی باقی نہ رہتا. آخر میں شیخ دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو فقہ فی الدین اور حق پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی نصرت فرمائے، اپنے کلمے کو بلند فرمائے، اور مسلمانوں کو ہر جگہ اس بات کی توفیق دیں کہ وہ ایسے کام کریں کہ جن کی دنیا اور آخرت میں عاقبت اور انجام اچھا ہو، اور بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر.